بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ جی سلائیڈز شو ہو رہی ہیں؟ نہیں سب نہیں ہوئی ابھی تک۔ جی اب شو ہو رہی ہیں سلائیڈز؟ جی سر اب ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سر۔ کل ہم آئٹم انالیسس کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے ڈسٹریبیوشن آف سکورز کی بات کی تھی، تو یہاں سے ہم نے شاید سٹارٹ کرنا تھا کوارٹائل سے۔ کوارٹائل کیا ہوتا ہے؟ کوارٹائل وہ ویلیو ہے جو ایک نمبر کو، ہمارے ڈیٹا کو، ہمارے نمبرز کو 3 کوارٹرز میں Q1 Q2 اور Q3 میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اس میں کوارٹر 3 بنتے ہیں، Q1 Q2 Q3، یعنی ہر 25 کے بعد، لیکن اس میں پارٹس 4 ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم 100 کو ڈیوائڈ کریں 4 حصوں میں، 25 کے 4 حصے بن جائیں گے، تو فرسٹ 25 پہ ایک کوارٹر بنے گا، اس کو ہم کہیں گے Q1۔ اس طرح جو سیکنڈ ہے کوارٹر وہ بنے گا 50 پہ، اور تھرڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں پہ بنے گا؟ 75 پہ۔ تو اس طرح ہمارے پاس 3 کوارٹر اور 4 پارٹس ہوتے ہیں ایک کوارٹائل کے۔ کوارٹائل جو ہے کسی ڈیٹا کو 4 حصوں میں ڈویژن کا نام ہے۔ ویلیو دیٹ ڈیوائڈس اے لسٹ آف نمبرز انٹو 3 کوارٹرز Q1 Q2 Q3۔ اٹ ڈیوائڈس ڈیٹا into 4 equal parts, each part represent 1/4 of data، یعنی ٹوٹل جو ڈیٹا ہے اس کا چوتھائی حصہ ایک کوارٹر کے پاس ہوتا ہے، ایک ڈویژن میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جیسے پہلے میں نے مثال دی ہے کہ 100 کی ویلیوز ہیں، نمبرز ہیں 1 سے 100 تک، تو فرسٹ 25، سیکنڈ 25، تھرڈ 25 اور فورتھ 25، ہمارے پاس یہ 25 کے یا 1/4 کے 4 حصے بن جائیں گے۔ اب جو کوارٹائل ہیں اس کی 3 کوارٹرز ہوتے ہیں، Q1 Q2 اور Q3۔ جو Q1 ہے اس کو ہم فرسٹ کوارٹائل کہتے ہیں، اور یہ 25th پرسنٹائل ہے۔ پرسنٹائل ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو فرسٹ کوارٹر کیا ہے؟ Q1 ہے اور 25th پرسنٹائل ہے۔ اور Q2 کیا ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں اگر اس باکس کو آپ، تو فرسٹ کوارٹائل، لوور کوارٹائل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پہ بنتا ہے؟ یہ ان بٹوین بنتا ہے، کس کے؟ یعنی یہ جو ہمارا میڈین ہے جس کو ہم Q2 کہتے ہیں، Q2 ہمارا میڈین ہوتا ہے۔ تو Q2 یہ ہمارا میڈین ہے، اور یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں 1 سے، تو 1 کی ویلیو یہاں سے سٹارٹ ہوگی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لوور کوارٹائل ہے، مڈل نمبر بٹوین اسمالسٹ نمبر اینڈ میڈین۔ یہ ہمارا یہاں پہ جو 1 ہے یہ اسمالسٹ نمبر ہوگا، اور یہ ہمارا میڈین ہے۔ تو اس اسمالسٹ نمبر اور میڈین کی جو درمیانی ویلیو بنے گی، یعنی اگر ہمارے پاس 100 ویلیوز ٹوٹل ہیں، تو 1 سے 50 کا جو بٹوین ہوگا، درمیانہ جو نمبر ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فرسٹ کوارٹائل کہیں گے۔ تو یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اٹ از اے مڈل نمبر بٹوین اسمالسٹ نمبر اینڈ میڈین۔ یہ اسمالسٹ نمبر اور یہ میڈین کا جو مڈل نمبر ہے، درمیانی نمبر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ کوارٹائل یا 25th پرسنٹائل۔ اس کے بعد دوسرا ہے سیکنڈ کوارٹائل۔ سیکنڈ کوارٹائل ہمارا میڈین ہوتا ہے، یہ ہمارے پورے ڈیٹا کی سینٹرل یا مڈل ویلیو ہے۔
اس کو ہم Q2 کہتے ہیں. یہ اگر جیسے ہم نے مثال لی کہ 100 ہمارے پاس ویلیوز ہیں تو 50 جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا Q2 ہوگا. اچھا اس کے بعد تھرڈ کوارٹائل. اب جیسے ہم نے بات کی ہے کہ Q1 ہمارا لوور کوارٹائل ہے, اس کو 25th پرسنٹائل کہا جاتا ہے. اب جو Q3 ہوگا یہ 75th ہوگا اور یہ تھرڈ کوارٹائل کہلاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ ہم نے Q1 میں کہا کہ یہ مڈل ویلیو ہے لویسٹ نمبر اور میڈین کے درمیان, یہاں پہ ہم کہیں گے وہی بات ہے, تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا کہ جو تھرڈ کوارٹائل ہوتا ہے یہ مڈل ویلیو ہے بٹوین میڈین اینڈ ہائیسٹ نمبر. یہاں پہ ہم نے لویسٹ نمبر کہا اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہائیسٹ نمبر, یعنی تھرڈ کوارٹائل ہمارا مڈل ویلیو ہے بٹوین میڈین اینڈ ہائیسٹ نمبر. تو اس کو ہم اپر کوارٹائل بھی کہتے ہیں یا ہائر کوارٹائل اپر کوارٹائل بھی اس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ویلیوز ہیں 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11, یہ ہمارے پاس کچھ ویلیوز ہیں. تو ٹوٹل 11 نمبرز ہیں, اس میں میڈین جو ہے ہمارے پاس 7 ہے, تو اس کا فرسٹ کوارٹائل جو ہے وہ کون سی نمبر بنے گا 5 بنے گا, اور تھرڈ کوارٹائل ہمارا 9th نمبر بنے گا, اور جو Q2 ہے وہ ہمارا 7 ہے. تو یہ کوارٹائل ہوتا ہے, یعنی ایک ڈیٹا کو 4 حصوں میں یا 3 کوارٹرز میں ڈیوائیڈ کرنا. پرسنٹائل کیا ہے؟ پرسنٹائل ایک ویلیو, اس سے پہلے ڈیسائل ہے. ڈیسائل یہ ہے کہ ہمارا جو پورا ڈیٹا ہے اس کو ہم 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, اس کے نام سے ہی ظاہر ہے ڈیسائل. تو 10 حصوں میں ڈویژن جو ہوتی ہے ایک ڈیٹا کی, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسائل. اب ہے پرسنٹائل. پرسنٹائل کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹا کو اس طرح ڈیوائیڈ کرنا کہ 100 پارٹس میں, کہ اوور آل جو گروپ پرفارمنس ہے وہ کمپیئر کی جا سکے. تھوڑی سی آپ پہلے یہ مثال دیکھ لیں, اس کے بعد اس کی نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے 2 2 3 4 5 5 5 6 7, اور اس کے بعد یہ ٹیٹرا 8 ہے, پھر 9 9 ہے, 10 11 11 12. یہ کچھ ویلیوز ہیں, یہ ٹوٹل 20 ویلیوز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. تو یہ 20 ویلیو ہیں ہمارے پاس ٹوٹل. ان 20 ویلیوز میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پرسنٹائل ہے یہ گروپ پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی نارم ریفرنس میں کون سی رینک یوز ہوتی ہے پرسنٹائل, اور کرائٹیرین میں پرسنٹیج. تو پرسنٹائل کیا ہوتی ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم دیکھ رہے ہیں. تو 20 ویلیو ہمارے پاس ٹوٹلز ہیں. فرض کریں یہ 20 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے یہ مارکس ہیں کسی ٹیسٹ میں. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو 70ویں نمبر پہ ہے, جس کو ریڈ کیا ہوا ہے 10 مارکس والا, تو اس کی رینکنگ باقی گروپ میں کیسے ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا فارمولہ ہے, یہ جو پرسنٹائل ہے یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ سے کم یا اس کے برابر کتنے اسٹوڈنٹ نے مارکس لیے ہیں, اسی طرح اس اسٹوڈنٹ سے زیادہ کتنے اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں. جیسے ہمارے پاس گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے NTS کے تھرو جو ہوتا ہے, تو اس میں پرسنٹائل جو ہے وہ رینک آ جاتی ہے کہ یہ آپ کی جو پوزیشن ہے آپ 75th پرسنٹائل میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 75% اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہے وہ آپ سے کم یا آپ کے برابر ہیں, اور 25 کے آپ سے زیادہ ہیں. یا فرض کریں آپ 50 پرسنٹائل پہ رینک کر رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% اسٹوڈنٹ کے مارکس آپ سے کم ہیں اور 50% کے آپ سے زیادہ ہیں. تو یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ ہم 10 کی پرسنٹائل دیکھنا چاہ رہے ہیں جس اسٹوڈنٹ کے 10 مارکس ہیں فرض کریں. تو اس کا فارمولہ ہے نمبر آف ویلیوز بلو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ویلیوز ملٹیپلائڈ بائی 100. اب اس کے یہ 70ویں نمبر پہ ہے, تو اس سے پہلے کتنی ویلیوز ہیں 16 ویلیوز ہیں, اور ٹوٹل ویلیوز کتنی ہیں 20 ہیں, ملٹیپلائڈ بائی 100 80%. تو یہ جو 10 ہے یہ 80% پہ رینک کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ 80th پرسنٹائل ہے. کیا مراد ہوا, اس سے مراد یہ ہوا کہ 80% طلباء کے نمبر اس اسٹوڈنٹ سے جس کے 10 نمبر آئے ہیں کم ہیں یا برابر ہیں. تو یہی بات یہاں پہ ڈسکرپشن میں ہے. A student percentile rank represents the percentage of student whose score is equal to or lower than their score. For example, if a student's score is in 75th percentile, 75% of comparison group achieved score at or below. At کا مطلب اس کے equal یا below, or below that student score. Two types of percentile rank comparison, comparing student scores to two different reference populations are provided in this publication for both
ٹوٹل اینڈ سیکشن سکور. اس کو چھوڑ دیں, آپ اوپر والی بات یاد رکھیں کہ پرسنٹائل رینک جو ہے یہ 100 پارٹس میں ڈویژن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی, ایک انڈیویجول کی جو پوزیشن ہے ایک گروپ میں وہ کہاں پہ رینک کر رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کے ساتھ فارمولے کی مدد سے شیئر کر دیا. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف اسکور ویریبلٹی. جب ہم ایک ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں, ہمارے پاس 10 ویلیوز ہیں, ہم ان کو ترتیب دے دیا, تو جو ان کی سینٹرل ویلیو ہوتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, میڈین کہتے ہیں. اچھا, اگر ہم نے اس کا اوسٹ نکال لیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں, مین کہتے ہیں یا ارتھمیٹک مین کہتے ہیں, تو ہم نے اس کا اوسٹ نکال لیا. اب یہ جو سینٹرل ویلیو ہے ہماری جس کو ہم مین کہتے ہیں, تو اس کے دائیں اور بائیں جانب جو ڈیٹا ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ڈیٹے کا جو ہم ایک بناتے ہیں, کرو بناتے ہیں, تو یہ کرو ہمارا کس طرح بنتا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن آف اسکور میں یہ اسٹیٹسٹیکل کچھ ٹرمز ہیں. اس میں ویریبلٹی ہے. ویریبلٹی کیا ہے, ٹینڈنسی آف ڈیٹا ٹو ڈسپرس اراؤنڈ سینٹرل ویلیو. فرض کریں یہ ہمارا جو سینٹرل ویلیو ہے, کوئی ویلیو ایکس ہے, تو یہ سینٹرل ویلیو ہے. اب اس سینٹرل ویلیو کے رائٹ اور لیفٹ پہ, یعنی اس جو فرض کریں ہم نے ایک ٹیسٹ لیا, ٹیسٹ 20 مارکس کا تھا, ایوریج مارکس سارے اسٹوڈنٹ کے اگر ہم نکالیں تو وہ 12 آتے ہیں. تو کچھ اسٹوڈنٹ کے 12 سے زیادہ ہوں گے, کچھ کے کم ہوں گے. تو 12 ہماری کیا چیز ہے, سینٹرل ویلیو ہے یا مین ویلیو ہے. اب اس مین ویلیو سے رائٹ اینڈ لیفٹ یعنی مور اور لیس جو اسٹوڈنٹ ہیں, تو کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کے زیادہ نمبر ہیں, کتنے کے کم ہیں, تو یہ کیا ہوتی ہے, ڈسپرشن ہوتی ہے. سینٹرل ویلیو سے رائٹ اور لیفٹ پہ ڈیٹا کتنا ڈسپرس ہو رہا ہے, کتنا چینج ہو رہا ہے. ٹینڈنسی آف ڈیٹا ٹو ڈسپرس اراؤنڈ سینٹرل ویلیو. اٹ میئر دا اسکور آر آئدر سملر آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. کہ اسکور جو ہے ایک دوسرے سے کتنے سملر ہیں اور کتنے ڈفرینٹ ہیں. ویریبلٹی ہمیں یہ چیز بتاتی ہے. اس کے بعد ہے ویریئنس. ایوریج اسکیئر ڈیویشن فرام پاپولیشن مین. پاپولیشن کا جو مین ہے, ایک ڈیٹا ہم نے پاپولیشن سے لیا, اس کا مین نکالا, تو جو مین ویلیو ہے, یہ جو سینٹرل ویلیو ہے, تو اس سینٹرل ویلیو سے ڈیٹا کتنا ویریٹ کر رہا ہے رائٹ اور لیفٹ پہ. تو اس ایوریج اسکیئر ڈیویشن کو ہم کیا کہتے ہیں, ویریئنس کہتے ہیں. اس کا یہ فارمولہ ہے, امتحان میں آپ سے صرف ڈیفینیشن ہی پوچھی جائے گی ریٹن میں, تو آپ اس کو اتنا یاد رکھیں. مزید اگر کوئی اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو یہ میں نے ویریئنس کا فارمولہ ساتھ یہاں پہ شامل کیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب یہ جو ویریئنس ہے جس کو ہم نے اسکیئر, یہ دیکھیں یہ اسکیئر ڈیویشن ہے پاپولیشن مین کا ویریئنس. اور اگر ہم اس کا جذر لے لیں, انڈر روٹ لے لیں یا اسکیئر روٹ لے لیں, اسکیئر روٹ اگر اس کا لے لیں گے کہ اس کا ویریئنس کا, تو یہ کیا بن جائے گا, اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو یہی ڈیفینیشن ہے, اسکیئر روٹ آف ویریئنس, یعنی جو ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ویریئنس کا اسکیئر روٹ ہے. اچھا, اب کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم میئر آف ویریبلٹی کہتے ہیں, اور کچھ ویلیوز ایسی ہمارے پاس آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی. سینٹرل ٹینڈنسی یا سینٹرل ویلیو, جیسے ہمارے پاس یہ مین ہے, اسی طرح مین, موڈ, میڈین, یہ سینٹرل ٹینڈنسی ہیں. میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی یعنی سینٹرل ویلیو کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ ان کی میجرمنٹ ہے, ان کی پہچان ہے. مین, موڈ اور میڈین. مین کیا ہے, جس کو ہم اوسٹ کہتے ہیں. موڈ موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ہوتی ہے. اور میڈین کیا ہوتا ہے, ڈیٹا کو ہم ارینج کریں تو جو سینٹرل ویلیو ہے اس کو میڈین کہتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جو میئر آف ویریبلٹی ہوتی ہیں, یعنی سینٹرل ویلیو سے ہمارا جو کم, جیسے ہم نے 12 مارکس کی ایگزامپل دی ہے کچھ دیر پہلے, تو اس سے کتنے اسٹوڈنٹ کے نمبر کم یا زیادہ ہیں, تو یہ ہوتی ہے ویریبلٹی. تو یہ رینج ہے, ویریئنس ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں, میئر آف ویریبلٹی کہتے ہیں. میئر آف ویریبلٹی. اسٹینڈرڈ ایرر آف میئرمنٹ از میئر آف ویریبلٹی. جیسے یہ تو اوپر آپ ہی گئے, تو اسٹینڈرڈ ایرر جو ہے یہ میئر ہوتا ہے کس چیز کی, ویریبلٹی کی. اب آتا ہے سکیونیس. سکیونیس کیا ہے, یہ جو ہم گراف بنا رہے ہیں, گرافیکل ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنے ڈیٹا کی, تو ہمارے ڈیٹا کے اندر سیمیٹری موجود ہے یا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں سکیونیس. دا میئر آف لیک آف سیمیٹری ان ڈسٹریبیوشن کرو. ہم نے ڈیٹا لیا, اس ڈیٹا کو ارینج کیا, ارینج کر کے اس کا گراف بنایا, تو اس گراف میں کیا اس کی سیمیٹری موجود ہے یا نہیں ہے. سیمیٹری کہتے ہیں کہ کوئی ایک ریگولر شیپ کو, ریگولر شیپ کون سی ہوتی ہے, جس کا رائٹ لیفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کا آئیڈینٹیکل ہو. جیسے اگر اس کو ریڈ لائن کو اگر آپ دیکھیں تو, یا یہ اس کو گرین کو دیکھیں, اس بلو, یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے آئیڈینٹیکل ہیں, یعنی ان کا یہ رائٹ سائڈ, یہ لیفٹ سائڈ, یہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کی کاپی ہیں. تو یہ کیا ہے,
اس میں سیمیٹری پائی جاتی ہے. تو اسی چیز کی میئرمنٹ کیا کہلاتی ہے؟ اسکیونیس کہلاتی ہے. دا میئر آف لیک آف سیمیٹری ان ڈسٹریبیوشن از کرو از کالڈ اسکیونیس. اچھا جی، یہ اس کی کچھ ٹائپس ہیں: پازیٹیو اسکیونیس، سیمیٹریکل اور نیگیٹو اسکیونیس. جو تھوڑا سا اگر آپ گراف کو دیکھیں، نیچے یہ گراف ہیں، تو یہ جو اسکیونیس ہے یہ ہم کس چیز سے میئر کرتے ہیں؟ مین، میڈین اور موڈ سے دیکھتے ہیں، ان ویلیو سے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ رائٹ ٹیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ لیفٹ ٹیل ہے، جہاں پہ موڈ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مین لکھا ہوا ہے، یہ لیفٹ ٹیل. اب جو پازیٹیو، یہ دیکھیں، پہلے اس کو دیکھ لیں مل کے. یہ ہے سیمیٹریکل شیپ ایک، ٹھیک ہے، یہ ایک سیمیٹریکل ہے، درمیان والی سینٹرل جو گراف ہے جہاں پہ کرسر موو کر رہا ہے، یہ سیمیٹریکل ہے. رائٹ اور لیفٹ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کے آئیڈینٹیکل ہیں. اب ہم کرتے ہیں پازیٹیو اسکیونیس کی بات. پازیٹیو اسکیونیس میں جو رائٹ ٹیل ہے، پازیٹیو رائٹ، تو یہ کمبینیشن یاد رکھیں. جو پازیٹیو اسکیونیس ہے، اس میں جو رائٹ ٹیل ہے یہ لانگر ہوتی ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن ہے یعنی اسکور زیادہ تر کہاں پہ فال کر رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ پہ فال کر رہے ہوتے ہیں. میس آف ڈسٹریبیوشن از کنسنٹریٹڈ آن لیفٹ. لیفٹ میں میس زیادہ ہوتا ہے، اسکور زیادہ ہوتے ہیں، اور رائٹ جو ہے اس کی لانگ ہوتی ہے. موڈ سب سے کم ہوتا ہے، پھر میڈین اور پھر مین ویلیو. تو یہ پازیٹیو اسکیونیس ہے جس کی رائٹ ٹیل لانگر ہے. اب سیمیٹریکل میں رائٹ اور لیفٹ ٹیل دونوں برابر ہیں، مین، میڈین، موڈ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. نیگیٹو اسکیونیس کیا ہے کہ لیفٹ ٹیل جو ہے وہ لانگر ہے، اور جو میس ہے یا اسکور زیادہ کس سائڈ پہ ہوں گے؟ رائٹ سائڈ پہ ہوں گے، یعنی پازیٹیو کے بالکل الٹ. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو اسکیونیس. یہ ہم نے کیا دیکھا؟ سیمیٹری دیکھی ہے کہ اس کی سیمیٹری کس طرح سے ہے ہمارے ڈیٹا کی، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کرٹوسس. اب کرٹوسس کیا ہے؟ شارپنیس ہے. یہ جو ہم نے کرو بنایا، یہ شارپ ہے یا فلیٹ ہے، اس چیز کی جو میئرمنٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرٹوسس کہتے ہیں. شارپنیس آف پیک آف فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کرو. جو ہمارا کرو ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا، اس کی شارپنیس کو دیکھتے ہیں. اب اس کی بھی 3 ٹائپس ہیں. جیسے یہ آپ دیکھیں، میزوکرٹک ہے. میزوکرٹک میں نارمل کرو ہے، نہ فلیٹ ہے اور نہ ہی اس کی پیک جو ہے وہ ایکیوٹ ہے. تو اگر نارمل جو کرو ہے جس کو میزوکرٹک کہتے ہیں، اس سے جو یہ کرو ہے یہ تھوڑا سا فلیٹر ہے، یعنی کم گہرا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پلیٹ کرٹک کہیں گے. اور اگر یہ اس سے ایکیوٹ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لیپٹوکرٹک کہیں گے. یہ اس کی 3 ٹائپس ہیں: میزوکرٹک، لیپٹوکرٹک اینڈ پلیٹ کرٹک. جو میزوکرٹک ہے، نارمل ڈسٹریبیوشن از ٹرمڈ ایز میزوکرٹک. اس کو نارمل کرو جس کو ہم کہتے ہیں بیل شیپ ہوتا ہے. اور لیپٹوکرٹک کون سا ہے؟ لیپٹوکرٹک ڈسٹریبیوشن ہیز اے مور ایکیوٹ پیک. اس کو پازیٹیو کرٹوسس بھی کہا جاتا ہے. اس کی جو پیک ہے ایکیوٹ ہوتی ہے. اور جو پلیٹ کرٹک ہے اس کی فلیٹر ہوتی ہے، اور اس کو نیگیٹو کرٹوسس بھی کہا جاتا ہے. یہ نارمل سے کم ہوتی ہے. تو یہ اس کی اسکیونیس سے تھا. اور کرٹوسس. اس کے بعد جو ہے کلاسیفیکیشن آف ٹیسٹ آن دا بیسس آف پرفارمنس. پرفارمنس کے بیس پہ ہم ٹیسٹ کو 2 ڈویژن میں اس کی 2 کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں. پہلا ہے میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ اور دوسرا ہے ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ. جو میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ اور ٹپیکل ہے ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس کیا ہے کہ میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ ہم اس کنڈیشن میں لیتے ہیں جب ہمارے پاس جو سچویشن انوائرمنٹ کنٹرول ہوتا ہے، ہمارے پاس اسٹینڈرڈائزڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. تو اس وقت جب ہم کسی بھی انڈیویجول کی پرفارمنس کو جج یا اسیس کریں گے تو اس کو کہتے ہیں میکسیمم پرفارمنس. ہیں دونوں پرفارمنس کی ٹائپس، لیکن اسٹینڈرڈ کنڈیشن میں جب ہم کریں گے، چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ. اور ایک نیچرل انوائرمنٹ میں، نیچرل کنڈیشن میں کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ. تو ہیں یہ دونوں پرفارمنس ٹیسٹ. پرفارمنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پرفارمنس ٹیسٹ کسی بھی اسائنمنٹ، ایک ٹیچر نے اسائنمنٹ دی، اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنا. مثلا کوئی لیب ورک ہے، کوئی سائنس کی، سب فزکس، کیمسٹری، بایو کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، یا فزیکل ایجوکیشن کی کوئی ایکسرسائز ہے جو پریکٹیکلی کر کے دکھانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم پرفارمنس ٹیسٹ. ٹیسٹ انوالونگ کنسٹرکشن آف پیٹرن، پرابلم سالونگ ان ٹرمز آف کنکریٹ مٹیریل. وہ آبجیکٹس جن کو ہم چھو سکیں، جن کو ہم مینیپولیٹ کر سکیں،
تو ان کو ہم کہتے ہیں کنکریٹ آبجیکٹ یا کنکریٹ مٹیریلس. تو ان کنکریٹ ایکسپیریمنٹ اوبویسلی ہوتا کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہمارے پاس فزیکل چیزیں موجود ہیں, ہم آئیڈیاز سے ایکسپیریمنٹ تو نہیں کر سکتے, فزیکل چیزیں موجود ہیں تو ان سے ہی ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو ٹیسٹ انوالونگ کنسٹرکشن آف پیٹرنس, یعنی ہم پیٹرن کنسٹرکٹ کرتے ہیں, ہم نے کوئی ایک لیبارٹری ڈیزائن کرنی ہے, ہم نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے, ہم نے ایک چارٹ پہ ڈرائنگ کرنی ہے, تو اوبویسلی ہم کیا کریں گے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یا ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹ ایک پیٹرن بنائیں گے اس کا. اس کے بعد پرابلم سالونگ, جو ٹیچر نے پرابلم بتایا اب اس کے اکارڈنگ اوبویسلی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے ان ٹرمز آف کنکریٹ مٹیریل, فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ. یہ اس کو کہتے ہیں ہم پرفارمنس ٹیسٹ. ایک ٹرم جو ہے سیمولیشن. سیمولیشن ہوتا ہے کہ ایک حقیقی چیز کو آپ مجازی معنوں میں استعمال کریں, یعنی ایک ریئل ورک ٹاسک ہے, آپ اس کو کیا کریں, اس کو کاپی کریں, امیٹیٹ کریں, اس کو کہتے ہیں سیمولیشن. جیسے ہمارے پاس ڈرامہ ارطغرل غازی آج کل چل رہا ہے, تو یہ ایک قسم کی سیمولیشن ہے, جو اس وقت نیچرل سب کچھ ہوا اس کو سیمولیٹ کیا جا رہا ہے. تو سیمولیشن میتھڈ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے پرفارمنس ٹیسٹ کے لیے, اور اس کی ایکوریسی جو ہے سیمولیشن کی جتنا ایکوریٹ ہوگا تو ہماری جو پرفارمنس ہے اتنی سکسیزفل ہوگی. تو واپس ہم آتے ہیں اس کی ٹائپس پہ. میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ ہم نے کہا کہ اسٹینڈرڈ کنڈیشن میں ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنا, ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کو جج کرنا میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ کہلاتا ہے. یہ کیا چیز ڈٹرمائن کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کسی ٹاسک کے اکارڈنگ ایک جو آپٹیمم لیول ہے, ایک بیسٹ لیول ہے اسٹینڈرڈائز کنڈیشن میں, وہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے. ڈیٹرمائن واٹ اے پرسن کین ڈو وائل پرفارمنگ ایٹ دیئر بیسٹ, میئرز اپر لیمٹس آف نالج اینڈ اسکلز. ایک انڈیویجول کی ہائر آرڈر جو تھنکنگ اسکلز ہیں, نالج ہیں, اس کو یہ میئر کرتا ہے. اب اس کی دو ٹائپس ہیں. ہم نے کہا پرفارمنس ٹیسٹ کی دو ٹائپس ہیں, میکسیمم اینڈ ٹپیکل. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ ہے اس کی فردر دو ڈویژن ہیں, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اینڈ اچیومنٹ ٹیسٹ. یہ اسپیڈ ٹیسٹ اور پاور ٹیسٹ بھی اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. ایپٹیٹیوڈ اور اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے اچیومنٹ ٹیسٹ. اچیومنٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو اچیومنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ٹیسٹ یوز ٹو میئر اسٹوڈنٹ SLOs, لرننگ آؤٹ کمز, جو ہم میئر کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کو ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. ہمارے اسکول میں ویل ناؤن ہے, بڑے کامن ہے اچیومنٹ ٹیسٹ. یہ اسٹینڈرڈائز بھی ہو سکتے ہیں, ٹیچر میڈ بھی ہو سکتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ بیٹریز یوز کی جاتی ہیں سائیکالوجی کے چیپٹر میں. اچیومنٹ ٹیسٹ بیٹریز کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. بیٹریز یا سروے بیٹریز, یہ مختلف بکس میں آبجیکٹیو ایک کویسچن ملتا ہے کہ ٹیسٹ بیٹریز جو ہے وہ ڈگری لیول پہ یوز کی جاتی ہیں. تو ٹیسٹ بیٹریز ہوتی کیا ہیں؟ ٹیسٹ بیٹریز ہیں کہ کافی سارے ٹیسٹ کو آپ کمبائن کر کے اکٹھا ایک ہی وقت میں جب لیتے ہیں. یہ گروپ آف ٹیسٹ ہیں ڈفرینٹ, یہ ہم سائیکالوجی میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کافی سارے ٹیسٹ کو اگر آپ اکٹھے کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ بیٹریز. تو سروے بیٹریز یا ٹیسٹ بیٹریز. اس کے بعد ہے کہ SAT ایک ٹرم, ایک ورڈ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ SAT, یہ اس کا ایبریویشن پوچھا جا سکتا ہے. SAT اسٹینڈ فار اسٹینڈرڈائزڈ اچیومنٹ ٹیسٹ. ٹیسٹ بیٹریز نیچ اے سیٹ آف ٹیسٹ grouped together and administered to application for a particular position. یعنی گروپ آف ٹیسٹ جب ہم ایک ساتھ یوز کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اسیسمنٹ کو, اس کو ٹیسٹ بیٹریز کہا جاتا ہے. تو میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ اسٹینڈرڈائز کنڈیشن میں ایک انڈیویجول کی ہائر آرڈر تھنکنگ اور جو اس کی ہائر آرڈر تھنکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکلز ہے, ماسٹری اور اسکلز, یہ ہم میئر کرتے ہیں. اچیومنٹ اور ایپٹیٹیوڈ, اسپیڈ اور پاور ٹیسٹ اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اگلی سلائڈ میں ہم انشاءاللہ اسپیڈ, پاور اور ایپٹیٹیوڈ کا جو ڈفرینس ہے یا ایکسپلینیشن دیکھیں گے. اس کے بعد ہے ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ. ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیچرل کنڈیشن میں ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ, ایک ٹیچر نے کلاس پڑھائی, کلاس پڑھانے کے بعد فوراً بعد جو ہے اس کو ٹیسٹ لے لیا. ایک اسٹینڈرڈائزڈ اور ٹپیکل میں کیا ڈفرینس ہوگا کہ ایک اسکیجول بنا, اسکیجول بننے کے بعد وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا, پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ ہوئی وغیرہ وغیرہ, یعنی ہر چیز ایک فارمل سسٹمیٹک سٹائل میں ہے, ٹیچر کے کنٹرول میں ہے. یہاں پہ نیچرل ہے, کوئی کنٹرول اتنا خاص نہیں ہے. اس کے لیے کون کون سی ٹائپس یوز ہوتی ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ, پیئر اپریزل, انٹرسٹ ٹیسٹ, پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ. ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں
ایک انڈیویجول کے اپینین کو، بلیوز یا بیہیویئرس کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں ان کو ہم ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ لکٹ اسکیل سب سے کامن ہے، سائیکالوجی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی۔ تو لکٹ ٹیسٹ ایک انڈیویجول کی بیہیویئر، اپینین یا بلیوز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے کہ لکٹ اسکیل جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یا ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے کون سا اسکیل یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیئر اپریزل، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ پیئر اپریزل کیا ہے، کہ اسٹوڈنٹ خود ایک دوسرے کی ایویلویشن کر رہے ہیں، وہ درست غلط پہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، یعنی فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیئر اپریزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ، سیلف اسیسمنٹ ہے، ایک انڈیویجول اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنا نالج سکلز کو خود انالائز کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ۔ یہ بھی ہم سائیکالوجی میں دیکھیں گے۔ انٹروسپیکشن، اپنا تجزیہ خود کرنا، تو یہ بھی ٹیسٹ ہے، ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ۔ کے بعد انٹرسٹ ٹیسٹ، سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہیں، ایک انڈیویجول کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو جج کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کی جاتے ہیں ان کو ٹپیکل پرفارمنس کا انٹرسٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ورڈ ایبلٹی ٹیسٹ یوز ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایبلٹی ٹیسٹ میں 3 ٹیسٹ آ جاتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ یہ اچیومنٹ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایس ایل اوز کی میئرمنٹ جو ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹ کمز کی۔ ایپٹیٹیوڈ اور انٹیلیجنس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ کے لیے کی ورڈ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ایپٹیٹیوڈ کا ورڈ آئے گا تو آپ کو فیوچر پریڈکشن یا پوٹینشیل ورڈ ملے گا ڈیفینیشن میں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کا فیوچر کیا ہوگا، وہ کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو کس ٹیسٹ کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹ کی فیوچر پروگریس، پوٹینشیل کو، سکسیس کے بارے میں ہم گیس کر سکتے ہیں، کس ٹیسٹ کے تھرو؟ تو وہ ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، کہ یہ بچہ اس میڈیکل کی فیلڈ میں آگے جائے گا، نہیں جا سکتا، کامیاب ہوگا، نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں، میں ادھر سے پڑھا رہا ہوتا ہوں اور ادھر سے بار بار مجھے ہر 5 سیکنڈ بعد نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو گزارش بار بار میں کر رہا ہوں کہ کلاس کو ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں۔ میرے لیے پھر مسئلہ بنتا ہے کہ میں ادھر سلائیڈ کو چھوڑ کے ادھر آتا ہوں۔ Aptitude test used for future prediction or test assesses the potential ability of individual. It helps to measure probability of success. ایک بچہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. Used for prediction on certain criterion. ایک مخصوص کرائٹیریا کے بیس پہ ہم ایک بچے کی فیوچر پریڈکشن کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیسٹ جو فیوچر پریڈکشن یا فیوچر جو پوٹینشیل ایبلٹی ہے اس کو جج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ امپورٹنس، یہ ٹیسٹ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ لرننگ ریڈینس میں، ایک سبجیکٹ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس سبجیکٹ میں انڈرسٹینڈ کر پائے گا، آگے چل سکے گا یا نہیں۔ انڈیویجولائز انسٹرکشن، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو اسپیشل فوکس کی ضرورت ہے۔ انسٹرکشن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گروپ انسٹرکشن، ایک ہوتی ہے انڈیویجولائز انسٹرکشن۔ جو گروپ انسٹرکشن ہوتی ہے وہ اوور آل کلاس میں ایکولی ہر چیز پڑھائی جاتی ہے، یعنی ایک چیپٹر پڑھایا، ایک ٹاپک پڑھایا، ایک ٹیسٹ لیا، سب کے لیے برابر۔ اور انڈیویجولائز انسٹرکشن کون سی ہوتی ہے؟ جس بچے کو جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو پڑھانا۔ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیپٹر 5 پہ پہنچے ہوں گے، کچھ چیپٹر 3 پہ ہوں گے، کچھ 8 پہ ہوں گے، تو اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ، اس کو کہتے ہیں انڈیویجولائز انسٹرکشن، ہر بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ اس کو پڑھانا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس بچے کو انڈیویجول انسٹرکشن کی ضرورت ہے، یہ بچہ کمزور ہے۔ اس کے بعد آرگنائزنگ کلاس روم گروپس، اس بیس پہ ہم کلاس روم کے گروپس بنا سکتے ہیں، لائک بچوں کو، جو کمزور بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی گروپنگ کر سکتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہے اچھے ہو جائیں۔ اس کے بعد ڈائگنوزنگ لرننگ پرابلم، ہم جو ہے ان کے لرننگ ڈیفیکلٹیز کو بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ہیلپ اسٹوڈنٹ ان دیئر ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل پلانز، اسٹوڈنٹ کے جو ایجوکیشنل اور ووکیشنل پلانز ہیں، ان کے کیریئرز ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ گائیڈنس پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ہیلپس ٹو پریڈکٹ دا سکسیس ٹو سم ڈگری، ایک اسٹوڈنٹ کی کسی ایک فیلڈ میں، ایک ویکیشن میں، ایک سبجیکٹ میں جو ہے سکسیس کو بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے یہ ٹیسٹ۔ وٹ ڈز ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایویلویٹ، یا ٹائپس آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے ہم کیا کیا چیزیں میئر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایبسٹریکٹ ریزننگ یا جنرل ایپٹیٹیوڈ، جس کو ہم ریزننگ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے انٹیلیجنس، جنرل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں، یعنی ایک بچہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے ایبسٹریکٹ ریزننگ۔ اس کو ایک سچویشن دی تو اس سچویشن میں اس سچویشن کو وہ کتنے حد تک اس نے ایبزارب کیا اور کہاں تک جو ہے اس نے اس کا تھیم یا ایبسٹریکٹ نکالا۔ اس کے بعد اسپیشل ویژولائزیشن،
یہ اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹی ہے 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل شیپس میں اس کو کوگنیٹیولی میجر کرتا ہے. کیسے؟ جیسے ہمارے آرمی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو ہم آرمی بیٹا ٹیسٹ کہتے ہیں, نان وربل ٹیسٹ, تو اس میں 2D اور 3D امیجز دی جاتی ہیں, باکسز ہوتے ہیں, ایروز ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں انہیں دی جاتی ہیں. آپ گوگل کر سکتے ہیں کلاس کے بعد یہ 2D 3D امیجز کو. تو جو اسپیشل ویژولائزیشن ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ کا جو 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل امیجز ہیں ان کو کیسے مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کوگنیٹیولی, تو یہ ہم اس میں میجر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مینول ڈیکسٹیرٹی. مینول ڈیکسٹیرٹی کہتے ہیں کسی بھی ٹاسک کو اسکلفلی پرفارم کرنا. تو یہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کسی ٹاسک کو, چونکہ ہم پرفارمنس ہم کہتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کسی جو ہے ٹائپ ہے پرفارمنس ٹیسٹ کی, تو مینول ڈیکسٹیرٹی جو ہے اسکل کو جو ہے اسکلفلی مہارت کے ساتھ ماسٹری کے ساتھ پرفارم کرنا, یہ مینول ڈیکسٹیرٹی کہلاتا ہے. اس پر نیومیریکل ایپٹیٹیوڈ یعنی جو نمبرز ہیں ان کی ریزننگ جو ہے ان کو لاجیکلی, جیسے ہماری میتھمیٹیکل میں لاجیکل یا فارمولاز کے تحت جو ہے کسی پرابلم کا سلوشن. کریٹیو سکلز ہیں, لٹریری سکلز ہیں یعنی یہ جو ادبی ہماری ہوتی ہیں, آرگنائزیشنل سکلز ہیں, لیڈرشپ سکلز ہیں, سائنٹیفک سکلز ہیں, اور میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے میجر کر سکتے ہیں. اس کے استعمالات کہاں پہ ہیں؟ ایڈمیشنز کے لیے, ٹریننگ کے لیے اور گائیڈنس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے. بڑی ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے اسپیڈ ٹیسٹ اینڈ پاور ٹیسٹ کا. ان کے نام سے ہی ظاہر ہے, اسٹوڈنٹ کو فرض کر لیتے ہیں کہ 20 نمبر کا ٹیسٹ دیا ایک ٹیچر نے, اور انہیں کہا کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, 5 منٹ میں یہ 20 MCQs کا ٹیسٹ آپ نے 20 کے 20 کویسچن کرنے ہیں اور 5 منٹ کے اندر کرنے ہیں. اور اس میں ایک اس کی اسپیسیفیکیشن یہ ہے اسپیڈ ٹیسٹ کی, یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام کے تمام جو 20 کے 20 سوال ہیں وہ ان کا ڈیفیکلٹی لیول سیم ہوتا ہے. یعنی ایزی ہیں تو سارے ایزی ہیں, میڈیم لیول کے ہیں تو سارے میڈیم, پروفیشنٹ یا ایڈوانس ہیں تو سارے پروفیشنٹ یا ایڈوانس لیول کے کویسچن ہوں گے. یعنی میڈیم آف ڈیفیکلٹی, لیول آف ڈیفیکلٹی سب کا برابر ہے. تو کیا اس سے ہم نے مراد لیا کہ اس میں ایک ٹیچر ٹائم لیمٹ دے دیتا ہے جس میں اس ٹائم کے اندر تمام سوالات کو حل کرنا بچے کے لیے لازمی ہوتا ہے, اور ان سوالات کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے, یعنی سیم ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پاور ٹیسٹ کی, پاور ٹیسٹ میں کوئی اسپیسیفک ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی, جیسے اس میں ہے کہ 5 منٹ میں آپ نے 20 سوال کرنے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ نمبر آف کویسچن دے دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اس کو اسکلفلی ایکسپرٹلی جو ہے آپ ان سب کے آنسر دیں. لیکن یہاں پہ جو کویسچنز ہوں گے ان کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہوگا وہ انکریز ہوتا جائے گا. اسٹارٹ میں ایزی ہوں گے, درمیان میں میڈیم, پھر پروفیشنٹ, پھر ایڈوانس لیول کے کویسچن. تو ڈیفیکلٹی لیول اس میں انکریز ہوتا چلا جائے گا. اسپیڈ ٹیسٹ, in a speed test there is a time limit within which the test taker required to answer all the items, یعنی اسٹوڈنٹ کو سارے سوالات کے جواب دینے ہیں. such a test evaluate the individual on the basis of time taken to answer the item accurately. وہ جو ہے کتنا ٹائم لیا اس نے ان سوالات کو درست حل کرنے میں. items are generally of same difficulty level. power test assesses the underlying ability or power of the individuals by allowing them sufficient time. These tests do not have any time limit. Used to measure mastery of a particular topic under conditions of little or no time pressure. In power tests, the items are generally arranged in an increasing order of difficulty. جی تو یہ اسپیڈ اینڈ پاور ٹیسٹ تھا. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آج خاموشی ہے سیشن میں. جی سر بالکل آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. تھینک یو. جی انیکڈوٹل ریکارڈ کا کل کسی اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہوا تھا مجھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. پورٹ فولیو اور انیکڈوٹل ریکارڈ میں کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی چیز ہے. جی نہیں, انیکڈوٹل ریکارڈ کیا ہے؟ ایک بچہ, ایک ٹیچر جو ہے وہ فرض کریں فزیکل ایجوکیشن پی ٹی جسے ہم کہتے ہیں, یا ویسے کوئی پی ایس ٹی ایس ٹی ایس ایس ٹی ہیڈ ہے, وہ دیکھتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول کے گیٹ میں ان ہوتا ہے, سائیکل پہ وہ سوار ہے, وہ اپنے سائیکل جو ہے دوسرے بچوں کی سائیکل میں مار رہا ہے وغیرہ, کسی کی کتاب اٹھا رہا ہے. ایک بچہ بہت لائق ہے, وہ ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, ٹیچرز کی ریسپیکٹ ریگارڈ کرتا ہے, ٹیچر کوئی آ رہا ہو تو رستے پہ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایماندار ہے, کلاس کا جو کام ہے وہ
ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دو ڈیفرنٹ اینگل سے ایک ٹیچر نے آبزرو کیا بچوں کے بیہیویئر کو اور اس کو ریکارڈ کر لیا اپنی ڈائری میں کسی رجسٹر میں. تو اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو ٹائم ٹو ٹائم ریکارڈ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اینیکڈوٹل ریکارڈ کہلاتا ہے. رننگ ڈسکرپشن آف ایکچوئل ایگزامپل آف ایکٹیو بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس ایز آبزروڈ بائی دا ٹیچر. بیہیویئر جو ویسے ہمارے جو اسکولز میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں جو بیہیویئر ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارا جو اسکول ریکارڈ ہے جو ہم انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے چیپٹر میں اسکول ریکارڈ کے ڈفرینٹ رجسٹر کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ایک ریکارڈ ہوتا ہے کنڈکٹ رجسٹر. تو کنڈکٹ رجسٹر کے اندر ویسے جو ہے یہ اس طرح کے جو بیہیویئر ہیں وہ مینشن کیے جاتے ہیں. تو انفارمل ڈیوائس یوز بائی ٹیچر ٹو ریکارڈ دا بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ ایز آبزروڈ بائی ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم. کیا فائدے ہوں گے ایک بچے کے بیہیویئر کو ریکارڈ کرنے کے؟ فارمیٹیو فیڈ بیک. اس سے ہم یہ فارمیٹیو جب بھی لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیورنگ پروگریس. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یعنی ایک ٹیچنگ لرننگ سیشن کے دوران ایک بچے کے تعلیمی کیریئر کے دوران آپ اس کو فیڈ بیک دیتے رہیں گے کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے، ویل ڈن، بہت اچھا کیا، آپ سے میں انسپائر ہوا، ساری کلاس جو ہے کلیپنگ کرے، دوسرے لوگ اس بچے کو فالو کریں. تو یہ فیڈ بیک دیا جاتا ہے فوری طور پر. دوسرا گیو کانٹیکسٹ آف چائلڈ بیہیویئر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا ہے، برا ہے، نارمل ہے. انفارمیشن فار دا ٹیچر اینڈ پیرنٹ. اس سے ٹیچر اور پیرنٹ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے اپنے بچے کے بارے میں. انفارم اباؤٹ انسٹرکشنل نیڈ. ایک اسٹوڈنٹ کی انسٹرکشنل نیڈ، اس کو کہاں پہ کتنی ٹیچنگ لرننگ کی کتنے فوکس کی ضرورت ہے. اس کے بعد اٹ پرووائڈز این اپرچونٹی فار ہیلدی پیپل ٹیچر ریلیشن شپ. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے ٹیچر کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بچہ جو ہے تھوڑا سا شرارتی ہے، اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ جو ہے اس طرح کی اس کے بینیفٹس ہیں اینیکڈوٹل ریکارڈ کے. اس کے بعد ہے اتھینٹک ورسز ٹریڈیشنل اسیسمنٹ. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ اور اتھینٹک اسیسمنٹ میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے جو آپ نے اگر انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ کو ان کا ڈفرینس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اتھینٹک اسیسمنٹ پہلے ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ہے کہ جو پڑھایا وہ ہمیں پریزنٹ کریں، وہ ہمیں سنائیں، دکھائیں، ٹھیک ہے، لکھ کے دکھائیں، سنائیں، ٹیسٹ میں پورے نمبر آئیں. یہ ہوتا ہے ٹریڈیشنل ہمارا میتھڈ ہے. کنونشنل اس کا دوسرا نام جو ہے کنونشنل میتھڈ بھی ہے اسیسمنٹ کا، کہ اسٹوڈنٹ کو جو پڑھایا یعنی جو نیسیسری نالج ہے کیا انہوں نے اوبٹین یا ایکوائر کر لیا یا نہیں کیا. تو یہ جو ہوتے ہیں ہماری ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ہے. مثلاً ایم سی کیو سے، ٹرو فالس سے، میچنگ کالم سے، اس طرح سے ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنل اسیسمنٹ. دوسری ہے اتھینٹک اسیسمنٹ. اتھینٹک اسیسمنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے جو سیکھا اس کو اس نے پرفارم کر کے دکھانا ہے، یعنی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا ہے کہ واقعی اس بچے نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے. یعنی ٹریڈیشنل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے نے نالج یا اسکل کو اوبٹین یا ایکوائر کر لیا ہے، اور اتھینٹک میں ہم اس کی جو نالج سکلز اوبٹین کرنے کے بعد ہم اس کی پرفارم کرنے کو بھی چیک کرتے ہیں. تو اس میں اتھینٹک سے مراد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایک ریئل ورلڈ ٹاسک کو ایک بچہ پرفارم بھی کر سکتا ہے یا نہیں. تو جس اسائنمنٹ میں پرفارمنس آئے گا ساتھ تو وہ اتھینٹک ہوگی. کل ہم نے پورٹ فولیو پڑھا تھا، تو پورٹ فولیو میں کل پڑھا تھا نہیں بلکہ پرسوں پڑھا تھا شاید. تو پورٹ فولیو میں ہم نے کہا کہ پورٹ فولیو پورٹ فولیو اسیسمنٹ فار بھی ہے اور اسیسمنٹ آف بھی ہے. تو اسیسمنٹ جو آف ہے وہ کیسے ہے کہ اسٹوڈنٹ نے پرفارم کیا، کوئی ماڈل بنایا، اسائنمنٹ بنائی، کوئی آڈیو ویڈیو اس کی پریزنٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کی پرفارمنس ہے. تو پورٹ فولیو کو جب ہم اسیسمنٹ کی بات ہم کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ پورٹ فولیو جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. یہ دیکھیں اگر آپ کو سلائڈز یہ شو ہو گئی ہیں تو پورٹ فولیو از این اتھینٹک فارم آف اسیسمنٹ. اتھینٹک فارم آف اسیسمنٹ کون سی ہے؟ جس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس بھی ساتھ شامل ہو اس کے نالج سکلز کے بعد. تو یہاں پہ بھی ہم ایگزامپل جو ہے اس کی کر سکتے ہیں ایڈ کہ پورٹ فولیو ہماری اتھینٹک اسیسمنٹ کی ایک ٹائپ ہے. تو اسیسمنٹ کنونشنل میتھڈ آف اسیسمنٹ وی ڈیٹرمائنڈ ویدر دا اسٹوڈنٹ ہیو اوبٹین دا نیسیسری نالج اینڈ اسکل. MCQs ٹرو فالس اینڈ میچنگ کالمز اس کی ایگزامپل ہیں، اس طرح سے لی جاتی ہے.
ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اتھینٹک اسیسمنٹ وچ ریکوائر اے اسٹوڈنٹ ٹو پرفارم اے ریئل ورلڈ ٹاسک دیٹ ڈیمانسٹریٹ میننگ فل ایپلیکیشن آف اسینشیل نالج اینڈ اسکل. نالج اسکل اوپر صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایکوائر کیا اور نیچے اس کی پرفارمنس اتھینٹک میں. پرابلم سالونگ, پروجیکٹ میتھڈ, پورٹ فولیو, یہ ہماری کیا ہے اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. پرابلم سالونگ میں بھی وہ پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں, پرابلم کا سلوشن دیتے ہیں. اب اس کے کچھ اور نیمز بھی ہیں. اس کو الٹرنیٹیو اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے, کمپریہنسو اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے, پرفارمنس اسیسمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے کچھ میجر ڈفرینسز تھے. ڈیٹیل یہاں پہ میں ایکسپلین نہیں کر رہا, یہ آسان سے ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ اتنا ہی یاد رکھ لیں یہ اوپر ٹریڈیشنل ان کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل, تو یہ بھی انف ہے. کوئی اگر ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو یہ نیچے والا ٹیبل جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے. ایک پوچھتا ہے سوال, دوسرا اس کے جواب دیتے ہیں. ہم میں سے سارے لوگ تقریباً زندگی میں کم از کم ایک بار تو انٹرویو میں سے اس فیز میں سے گزرے ہوں گے یقیناً, چاہے وہ ہمارا وائوا کی شکل میں ہو, چاہے ہمارا کسی جاب کے انٹرویو کی شکل میں ہو. تو اسٹرکچرڈ پرپزفل فیس ٹو فیس انٹریکشن بٹوین ٹو پرسن فار ایکسچینج آف آئیڈیاز. تو دو لوگوں کے درمیان, یہ دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے انٹرویو میں. ایک سوال کرتا ہے, دوسرا اس کے جواب دیتا ہے. کویسچن آنسرڈ اینڈ کمیونیکیشن آر آسکنگ کویسچن اورلی ان فیس ٹو فیس سچویشن. فیس ٹو فیس سچویشن میں, 1-to-1 سچویشن میں ایک جو ہے سوال پوچھتا ہے, دوسرا اس کے جواب دیتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں. انٹرویو کے بینیفٹس یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے؟ انفارمیشن کی کلیکشن کے لیے اور ان ڈیپتھ انفارمیشن کے لیے, اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان یا دو پارٹیسپینٹ کے درمیان ریپورٹ جو ہے ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اس سے ہمیں ایک انڈیویجول کے بارے میں ایڈیشنل ویوز, اس کی اپینینز جو ہے وہ بھی مل جاتی ہیں. تو یہ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. اب کچھ امپورٹنٹ ٹائپس ہیں انٹرویو کی. سب سے پہلے ہے انڈیویجول انٹرویو اور گروپ انٹرویو. انڈیویجول انٹرویو میں ایک ہوتا ہے انٹرویور, ایک ہوتا ہے انٹرویوی. جو انٹرویور ہے لینے والا, اور جو انٹرویوی ہے وہ انٹرویو دینے والا. تو انڈیویجول انٹرویو میں ٹائپ آف انٹرویو ود ون کینڈیڈیٹ. ایک انڈیویجول جو انٹرویو دینے والا ہے وہ صرف ایک ہوگا, تو اس کو ہم کہیں گے انڈیویجول انٹرویو. اور گروپ کیا ہے؟ جب انٹرویو دینے والے ایک سے زیادہ ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, اکٹھے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروپ انٹرویو. اس کے بعد ہے سنگل انٹرویو. جب انٹرویو لینے والا انٹرویور صرف ایک ہے تو اس کو ہم کہیں گے سنگل انٹرویو. اور جب انٹرویو لینے والے ایک سے زیادہ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پینل انٹرویو. جیسے ہمارے PPSC کے ہوتے ہیں موسٹلی پینل انٹرویو ہوتے ہیں. انٹرویو کنڈکٹڈ بائی مینی انٹرویورز. اس کے بعد ہے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویو. اسٹرکچرڈ انٹرویو میں پری پلانڈ کویسچن ہوتے ہیں. بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کویسچن آپ سے پوچھے جائیں گے. ہماری جو میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں. جی سر, جیسے پینل ہے اس میں انٹرویور تو زیادہ ہوں گے, لیکن اگر دینے والا صرف انڈیویجول ایک ہو تو پھر وہ کون سی ٹائپ ہوگی؟ دیکھیں یہ مکس ہو جائیں گے نا. پھر انڈیویجول کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے نا, دینے والے کے حساب سے, تو وہ پھر انڈیویجول ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے انٹرویو لینے والے کے حساب سے تو پھر وہ پینل ہے. تو یہ ان دونوں کا ہائبرڈ ہوگا. اس کے بعد اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اسٹرکچرڈ انٹرویو میں پری پلانڈ کویسچن ہوں گے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہماری میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, یہ جتنے بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہماری میڈیا ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کویسچن میرے انٹرویو کے دوران ہونے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پری پلانڈ کویسچن اور آس انٹرویو. جب انٹرویو دینے والے کو پتہ ہو کہ مجھ سے یہ سوال کیے جائیں گے تو اسٹرکچرڈ ہے. جب اسے پتہ نہ ہو, یعنی ان پلانڈ کویسچن ہو, جیسے ہمارا جو انٹرویو ہوتا ہے ان پلانڈ ہوتا ہے. سم ٹائم ہمارے جو انٹرویو لینے والے ہیں ان کے پاس بھی ایک لسٹ اویلیبل ہوتی ہے, لیکن اس کا خیر ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو انسٹرکچرڈ میں ان پلانڈ کویسچن ہوتے ہیں. اس کے بعد ان ڈیپتھ میں انٹرویو دینے والے کو, انٹرویوی کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اوپنلی فریلی جو ہے اس ٹاپک کے بارے میں ہمیں بتائیں یا اس سوال کا ہمیں جواب دیں. تو وہ فری ٹو ٹاک ہوتا ہے. اور فوکسڈ انٹرویو میں اس کو ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ ہمیں بتائیں, یا اس سوال کا یہ جو جواب ہے یا یہ جو ایریا ہے, یہ ڈیوریشن ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو اس کو کہا جاتا ہے فوکسڈ انٹرویو. یہ انٹرویو کی کچھ ٹائپس تھیں. اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ, بڑا ایک کہہ لیں کہ اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں تو سب سے جو آج کل ٹیسٹ چل رہے ہیں تو ان میں انٹیلیجنس ٹیسٹ سب سے ویل نون ہے.
ایک انڈیویجول کی پرابلم سالونگ سکل کو یا اس کی جو کگنیٹیو ایبلٹیز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں. ایک انڈیویجول کی پرابلم سالونگ سکلز کو یا کگنیٹیو ایبلٹیز کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں. انٹیلیجنس کی سب سے ویل نون ڈیفینیشن ہے ایبلٹی آف انڈیویجول ٹو ایڈجسٹ ٹو اے نیو انوائرمنٹ اور ٹو سالو اے پرابلم. یہ ڈیفینیشن کس نے دی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پلیز. فرسٹ بیچ ولیم سٹرن نے دی ہے. اچھا. از ایبلٹی آف انڈیویجول ٹو ایڈجسٹ ٹو اے نیو انوائرمنٹ اور ٹو سالو پرابلم. یہاں سے نیو انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے کہ وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گیا, وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا تو یہ اس کی انٹیلیجنس ہے؟ نہیں, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو ایک چیز کا پتہ ہے, ایک چیز کا اس کو نالج ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ اس کے بالکل برعکس ایک چیز اس کے سامنے آ گئی ہے, تو کیا وہ اپنے پریویس نالج کی بیس پہ نئی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا آنسر کر سکتا ہے, اس پرابلم کا سلیوشن بتا سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس. ایبلٹی آف انڈیویجول ٹو ایڈجسٹ ٹو نیو انوائرمنٹ اور ٹو سالو پرابلم. اب فاؤنڈر آف انٹیلیجنس ٹیسٹ, بڑا یہ بھی ان کا نام بھی بڑا ویل نون ہے, فرانس کے الفرڈ بینٹ ہیں. 1904 میں الفرڈ بینٹ نے یہ جو ٹیسٹ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ انٹروڈیوس کروائے تھے 1905 میں. اور بینٹ سائمن اسکیل پہلی مرتبہ, ان کا جو میجر ورک ہے وہ مینٹل ٹیسٹنگ پہ ہی رہا ہے الفرڈ بینٹ کا. انہوں نے ایک جو اسکیل بنایا انٹیلیجنس اسکیل, یہ 1905 میں انہوں نے پہلی مرتبہ ڈیولپ کیا. 1908 میں اس کو ریوائز کیا اور 1911 میں, یہ یہاں پہ مسنگ ہے میں نے اس کو ایڈ کر دیا, تو 1911 میں اگین اس نے اس کو ریوائز کیا اپنے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو. تو جو انٹیلیجنس ٹیسٹ اسکیل ہے جس کو ہم جو ہے جس سے ہم آج کل جو ہمارا آئی کیو ہے, آئی کیو ہم دیکھتے ہیں یا میئر کرتے ہیں. اچھا جی, تو ڈیولپڈ ان 1905 ریوائزڈ ان 1908 اینڈ 1911. 1908 میں 1911 میں اس نے اس کی ریویژن دی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس کی ریویژن دی ہیں بعد میں. کولمین نے 1912 میں اور 1939 میں, ٹرمن نے 1916 میں. یہ ٹرمن کا جو 1916 کا ہے یہ بھی بڑا ویل نون ہے, جو موسٹ نوٹیسیبل ہے اس کا. ٹرمن جو ہے یہ ایک امریکن تھے اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بینٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مل کے اسکیل ڈیزائن کیا تھا جس کو بینٹ سائمن اسکیل کہا جاتا ہے. تو ٹرمن نے یہ جو ہم فارمولہ پڑھتے ہیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے, آئی کیو از ایکول ٹو مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائڈ بائی 100. یہ جو 100 ہے اسٹرن کا فارمولے میں, یہ کانسیپٹ بھی کس نے دیا تھا؟ ٹرمن نے دیا تھا. اس کا جو کرنٹ ورژن یا چل رہا ہے وہ ہے SB5 یعنی اسٹینفورڈ بینٹ 5, جو اس کا موجودہ جو ورژن ہے اسکیل کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا. یہ انٹیلیجنس اسکیل ہے جو بنایا تھا بینٹ سائمن نے. کرنٹ ایجوکیشنل یوزز, اس کو جو ٹیسٹ اسکیل ہے یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل پلیسمنٹ کے لیے, یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے. کیریئر اسیسمنٹ کے لیے, ہمارے جتنے بھی کیریئر سے ریلیٹڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ موسٹلی اس میں یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں اس کی اپلیکیشن ہے. اس کے بعد ریسرچ آن ایپٹیٹیوڈ کے اوپر, یعنی فیوچر جو پریڈکشن ہے ایک انڈیویجول کی, اس کے لیے بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے. دو ٹرمز ہیں, انٹیلیجنس کوشنٹ اینڈ ایموشنل کوشنٹ. انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ آئی کیو کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر ہے جو کہ کیا بتاتا ہے؟ ایک انڈیویجول کی ریلیٹیو انٹیلیجنس بتاتا ہے. ریلیٹیو انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ مثلاً ہمارے پاس 6ٹھی کلاس کا ایک بچہ ہے, ہم اسے 8ویں کلاس کی یا 10ویں کلاس کی میتھ کا کویسچن دیتے ہیں. وہ بچہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی انٹیلیجنس کے بیس پہ اگر اس کو حل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب اس بچے کی جو مینٹل ایج ہے وہ 10ویں کلاس کے بچے کے برابر ہے, لیکن کرونالوجیکل ایج جو اس کی ہے وہ اس کس یا کرنٹ ایج اس کی کس گریڈ لیول کی ہے؟ وہ 6th کی ہے. تو اس طرح سے جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ نمبر یوز ٹو ایکسپریس دا اپیرنٹ ریلیٹیو انٹیلیجنس آف این انڈیویجول. اس کا جو آئی کیو کا فارمولہ ہے ولیم سٹرن نے دیا تھا, آئی کیو از ایکول ٹو مینٹل ایج اوور کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائڈ بائی 100. 1912 میں یہ اس نے دیا تھا. اس کے بعد ہے ایموشنل
کوشنٹ. ایموشنل کوشنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس کوشنٹ ریلیٹیو انٹیلیجنس کو بتاتا ہے, تو ایموشنل کوشنٹ ایک انڈیویجول اپنی ایموشنز کو کیسے پرسیو کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کیسے کرتا ہے, اور ڈفرینٹ سچویشن میں اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل کوشنٹ. یہ ٹرم جو ہے ڈینیل گولمین, پیٹر سیلووائے اور جوہن میئر نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اور ان کے نزدیک جو 90% جو نالج ہے انڈیویجول کا وہ اس کی ایموشنل کوشنٹ سے آتا ہے. اس کی 4 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس. ایموشن کے لیے, اپنے جذبات کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اپنے جذبات کا پتہ ہو کہ میرے یہ جذبات ہیں, مجھے اس سچویشن میں نے غصہ کر لیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, ابو سن رہے تھے تو ابو کے سامنے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹیچر دیکھ رہا تھا. تو سیلف اویئرنیس ہے. پھر سیلف مینجمنٹ ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ میری ایموشن صحیح ہیں, میرے جذبات کا اظہار ٹھیک تھا یا غلط تھا, تو اس کے بعد میں اس کو مینیج کروں گا. ہاں میں نے ٹھیک کیا, آئندہ بھی میں ایسے کروں گا, نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ میں اسے پرہیز کروں گا. یہ ہے سیلف مینجمنٹ. اس کے بعد ہے, یہ تو ہو گئی اس کی اپنی ذات سے. اب جو سوشل ریلیشن شپ ہیں ان کی بیس پہ وہ دیکھے گا کہ لوگ جو ہے وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں, کن چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو اس بیس پہ وہ سوشل اویئرنیس ہے اور سوشل مینجمنٹ ہے. اب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, اپنی ایموشنز کو ڈفرینٹ سچویشن, اچھی بری کنڈیشن میں کیسے کنٹرول رکھتا ہے, تو یہ سوشل مینجمنٹ کہلائے گی. تو انٹیلیجنس جو ہے ٹیسٹ یہ الفریڈ بینٹ نے, اور آئی کیو فارمولا ولیم سٹرن نے, ایموشنل کوشنٹ گولمین, سیلووائے اور میئر نے یہ دیے تھے. یہ 3 نام امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ 1905 میں ڈیولپ ہوا. کس نے کیا؟ بینٹ نے کیا. اس کا ریویژن جو ریوائزڈ ورژن ہے وہ 1908 اور 1911 میں اس نے خود دیا. ٹرمن نے 1916 میں دیا. یہ سب سے نوٹسیبل ریویژن تھا اس کا. ٹرمن اور بینٹ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں چونکہ اس پہ مل کے کام کیا, تو اس لیے اس کو اسٹینفورڈ بینٹ اسکیل بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی جو 100 سے ملٹیپلیکیشن ہے, جیسے یہ نیچے آئی کیو ہے, تو یہ بھی ٹرمن نے دی تھی. اور اس کا کرنٹ SB5 اسٹینفورڈ بینٹ جو اسکیل 5 ہے وہ آج کل چل رہا ہے. اب یہ ڈفرینٹ آئی کیو لیول ڈسٹریبیوشن ہے. آپ نے کلاس کے بعد اس کو گوگل کرنا ہے. یہ جو آئی کیو ڈسٹریبیوشن ہے, ویسلر اسکیل بھی ہے, بینٹ اسکیل, سائمن اسکیل, کولمین اسکیل, 8-10 اسکیل ہیں جو آئی کیو کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ہر ایک کی جو ویلیوز ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. آپ کی بکس میں بھی ڈفرینٹ ملتی ہیں. تو جو امتحان میں پوچھی جاتی ہیں موسٹلی, ایک تو پوچھی جاتی ہے کہ گاڈ گفٹڈ کون سی ہوتی ہے. 140 سے ابو جو ہوتی ہے وہ اس کو گاڈ گفٹڈ, ویری گفٹڈ کہا جاتا ہے. اور جو ایوریج ہے وہ 90 سے 100 تک ہوتی ہے, یعنی 90 سے 110 کے درمیان جو آئی کیو لیول یا رینج ہوتی ہے اس کو ہم ایوریج کہتے ہیں. بلو 90 یہ لو ایوریج ہے, اور 70 سے نیچے والے ان کو امپیئرڈ یا مینٹلی ریٹارڈڈ کہا جاتا ہے, بلو 70 والوں کو. جو ٹیچر ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 120 آئی کیو ہونا چاہیے. یعنی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک ٹیچر کا آئی کیو لیول 120 یا اس سے پلس ہونا چاہیے. تو یہ چارٹ ہے, یہ بھی ٹیبل ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. امپورٹنٹ میں نے بتا دیے ہیں. ایوریج 90 سے 110, بلو ایوریج 70 سے 90, اور 70 سے کم والے مینٹلی ریٹارڈڈ جن کے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ٹیچر کا 120 اور گاڈ گفٹڈ کا 140 اینڈ ابو. ٹائپس آف انٹیلیجنس ٹیسٹ. انٹیلیجنس ٹیسٹ کی کچھ ٹائپس ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول ٹیسٹ اور گروپ ٹیسٹ. انڈیویجول ٹیسٹ میں صرف ایک انڈیویجول سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور گروپ ٹیسٹ میں انڈیویجول سے اکٹھا جو ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے گروپ کی شکل میں. اب جو انڈیویجول ٹیسٹ ہیں, جو گروپ ٹیسٹ ہیں, یہ وربل بھی ہو سکتے ہیں, نان وربل بھی. وربل کون سے ہیں؟ جس میں لینگویج کا یوز ہوگا, وہ ریٹن یا اورل فارم میں لینگویج کو یوز کریں گے. جبکہ نان وربل کون سے ہوں گے؟ جو پکچرز کو, پزلز وغیرہ کو, پزل جس میں یوز ہوں گی, جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ویژول اسپیشل جو اس کی ریزننگ ہے یا تھنکنگ ایبیلٹی ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی. تو گروپ ٹیسٹ وربل یا نان وربل. وربل میں لینگویج یوز ہوگی, کویسچن لینگویج کی شکل میں ہوگا. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں, پاکستان کا دارالخلافہ پہلا کون سا تھا, اسلام آباد کب دارالحکومت بنا, یا 3 لوگ جو ہے ایک کام کو 10 دن میں کرتے ہیں, تو 2 آدمی اس کام کو کتنے دن میں مکمل کریں گے. یہ ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ. اور جو نان وربل ہے اس میں جو ہے وہ پکچرز دی جائیں گی, ڈفرینٹ باکس ہوں گے, ان کو آپس میں ارینج کرنا ہوگا.
دوسرا ہے انڈیویجول ٹیسٹ. جو انڈیویجول ٹیسٹ ہے یہ اسٹینفورڈ بینٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی بڑا ویل نون ہے, اور دوسرا ویسلر انٹیلیجنس اسکیل بھی ویل نون ہے. ہاں جی چاچا باؤ کو آگ میں کلاس پڑھانا پہ پڑھا کے ہوتا کتنا ہے ہاں وہ کوئی نہیں بھیج دے. اچھا تو انڈیویجول ٹیسٹ ہم نے بات کر رہے تھے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسٹینفورڈ بینٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اور دوسرا ویسلر انٹیلیجنس اسکیل ہے یا ٹیسٹ ہے. تو جو اسٹینفورڈ بینٹ ہے یہ اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ایج 2 سے 23 سال تک. اسٹارٹ میں جو اس نے دیا تھا وہ اڈلٹس کے لیے نہیں تھا. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ کی تو یہ اس نے چھوٹی ایج کے اسٹوڈنٹس کے لیے دیا تھا. بعد میں جب اس نے 1908 میں, یہ ہم سائیکالوجی میں آئی تھنک اس میں تھوڑا سا کچھ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کی ہسٹری میں, بینٹ جو سائمن اسکیل ہے, کہ اسٹارٹ میں اس نے جو دیا وہ صرف چھوٹی ایج کے بچوں کے لیے تھا, غالباً 6 ایئر تک تھا. اور اس طرح پھر اس نے جو سیکنڈ ریویژن دیا 1908 میں, اس میں پھر اس نے ایج ایڈ کی, اور پھر جو 1911 میں اس نے اپنا اسکیل ریوائز کیا دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, یا اس کی سیکنڈ ریویژن آپ کہہ لیں. ایک تو فرسٹ دیا, پھر فرسٹ ٹیسٹ دیا 1905 میں, فرسٹ ریویژن آئی 1908 میں, سیکنڈ اس کا ریویژن آئی 1911 میں. تو سیکنڈ جو ریویژن تھی اس میں اس نے اڈلٹ بھی شامل کیے تھے. تو آج کل یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایج گروپ 2 سے 23 سال تک کے بچوں کے لیے, اس میں اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ کویسچن دیے جاتے ہیں, 90 منٹس میں اس نے بچوں نے حل کرنے ہوتے ہیں. کس طرح کے کویسچن ہوتے ہیں؟ فلوئڈ ریزننگ, نالج, کوانٹیٹیو ریزننگ, ویژول اسپیشل پروسیسنگ اور ورکنگ میموری. یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویسچن ہوتے ہیں. ورکنگ میموری کرنٹ میموری کو کہتے ہیں, جو انفارمیشن ریسنٹلی جو ہے بچوں نے ایکوائر کی ہے تو اس کو اپنی میموری کے بیس پہ وہ کیسے سولو کر سکتے ہیں. فلوئڈ ریزننگ کیا ہوتا ہے؟ سالونگ پرابلم لاجیکلی انڈیپینڈنٹ آف ایکوائرڈ نالج. ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے اس کے بارے میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے, تو اس کویسچن کو آپ جو ہے وہ کیسے اٹیمپٹ یا سالو کریں گے, اس کو کہتے ہیں فلوئڈ ریزننگ. یعنی سالونگ پرابلم لاجیکلی انڈیپینڈنٹ آف ایکوائرڈ نالج. اس چیز کے بارے میں آپ کو اتنا نالج نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کیسے حل کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے فلوئڈ ریزننگ. تو انٹیلیجنس ٹیسٹ کی یہ فرسٹ جو اسٹینفورڈ بینٹ ہے. دوسرا ہے ویسلر انٹیلیجنس اسکیل. 1955 میں ویسلر نے اسکیل دیے تھے. یہ 3 ڈفرینٹ اسکیل تھے ڈفرینٹ ایجز کے لیے. سب سے پہلے جو اس نے اسکیل دیا WPPSI, ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل فار انٹیلیجنس. ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل فار انٹیلیجنس 4 سے 6 ایئر تک, یعنی 4 سے 6 سال تک کے بچوں کے لیے اس نے ٹیسٹ دیا, ڈیزائن کیا تھا. اس کو WPPSI کہا جاتا ہے. دوسرا جو ہے اس کا ٹیسٹ وہ ہے WISC, وسک, ویسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن. یہ جو ہے 4 سے 6 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے ہے, 6 سے 16 سال تک کی ایج کی بچوں کے لیے ہے. اس کے بعد ویس ہے WAIS, ویسلر اڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل 16 سے 74 سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان کے لیے ویس ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اب اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں سب ٹیسٹ ہیں, 11 سب ٹیسٹ ہیں ان اسکیلز میں, ویس میں, وسک میں اور WPPSI میں. ٹیسٹ میں 11 سب سیٹس ہوتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں. کون سے؟ اس میں 6 وربل ہیں اور 5 پرفارمنس ہیں. جو وربل ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ والے انفارمیشن کمپریہنشن, ارتھمیٹک, سملیرٹیز, ڈیجٹ اسپین, ووکیبلری, ورڈ ریزننگ. اور جو نان وربل ہیں جن کو ہم پرفارمنس کہتے ہیں وہ ہیں ڈیجٹ سمبل, پکچر کمپلیشن, بلاک ڈیزائن. آ ونجو میں کلاس پڑھانا پیا, آ ونو میں کلاس پڑھانا پیا, آؤ میں کلاس پڑھانا پیا, آؤ جی میں پڑھا گیا 2 منٹ میں. اچھا تو جو پرفارمنس ہے یہ ڈیجٹ سمبل ہے, پکچر کمپلیشن, بلاک ڈیزائن, پکچر ارینجمنٹ, آبجیکٹ اسمبلی, میٹرکس ریزننگ اور میزز. تو یہ 11 سب سیٹس جو ہیں یہ یوز ہوتے ہیں. MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ویسلر اسکیل ہے اس میں کتنے سب سیٹس ہیں؟ 11 ہیں, 6 وربل ہیں, 5 پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہیں. اب جو IQ کا کانسیپٹ ولیم اسٹرن نے دیا, اسٹینفورڈ بینٹ نے دیا, اس کا اور ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کا اسکیل کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. اس کے مطابق جو IQ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل ٹیسٹ اسکور ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج نارم اسکور ملٹیپلائڈ بائی 100. یعنی ایک بچے کا ٹیسٹ اسکور اس کو ڈیوائڈ کیا جائے کس کے اوپر؟ نارم اسکور کے اوپر. جو گروپ کا اسکور ہے, کلاس کا جو ایوریج اسکور ہے, 20 کی کلاس ہے تو رول نمبر 5 کے جو اسکور ہے یا ریزلٹس ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا
پوری کلاس کے ایوریج سکور کے اوپر 100 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو وہ جو ویلیو آئے گی وہ آئی کیو کی ویلیو آئے گی اکارڈنگ ٹو ویسلر انٹیلیجنس اسکیل. اور اس نے کہا کہ آئی کیو جو ہے وہ ڈیویشن ہے آئی کیو کی. آئی کیو از کالڈ ڈیویشن آئی کیو, یعنی انڈیویجول اسکور از کمپیئرڈ ود گروپ. یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ تھے, انڈیویجول اینڈ گروپ ٹیسٹ. اور یہ ہماری آج کی لاسٹ سلائیڈ ہے, ماڈرن میتھڈز آف اسیسمنٹ. ماڈرن میتھڈ جو ہے اس میں سب سے پہلے ہے کمپیوٹر اسسٹڈ اسیسمنٹ. کمپیوٹر اسسٹڈ اسیسمنٹ سے کیا دو ورڈز ہیں, ان میں آپ نے ڈفرینس جو ہے یاد رکھنا ہے. ایک ورڈ اسسٹڈ ہے, ایک ورڈ ہے بیسڈ. اسسٹڈ میں صرف اسسٹنس لی جائے گی, یعنی ہم اس کے تھرو یا ٹیسٹ بنائیں گے یا اس کی مارکنگ کریں گے. کوئی ایک کام یا ٹیسٹ مارک کر کے ہم جو فائنل رزلٹ شیٹ ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے بنائیں گے, تو اس کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر اسسٹڈ اسیسمنٹ. یعنی ایک ٹیسٹ کا کچھ حصہ جو ہے ہم کمپیوٹر کی ہیلپ, اس سے کمپیوٹر کی ہیلپ لیں, سارے کا سارا ٹیسٹ جو ہے کمپیوٹر بیسڈ نہ ہو, اس کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر اسسٹڈ اسیسمنٹ. دوسرا ہے کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ. کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ میں ہم سارے کا سارا ٹیسٹ بنائیں گے کمپیوٹر پہ, ٹیسٹ کنڈکٹ کمپیوٹر کرے گا, ٹیسٹ کا رزلٹ کمپیوٹر بنائے گا, اور ٹیسٹ کی فائنل مارک شیٹ گریڈنگ بھی کمپیوٹر خود کرے گا. تو یہ ڈفرینس ہے, بیسڈ میں سارے کا سارا کام, اسسٹڈ میں صرف اسسٹنس. تو CAA computer assisted assessment, it is a common term for the use of computer in the assessment for student learning. Its other name is computer aided assessment. It is used to manage or support assessment process. یہ assessment process کو manage یا support کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارا PPSC کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ڈیزائن تو کمپیوٹر کے تھرو کیا جاتا ہے, اس کی جو کنڈکٹ ہوتا ہے یہ مینول ہوتا ہے. پھر اگین اس کی جو مارکنگ ہوتی ہے آپٹیکل مارک ریڈر سے, ہماری جو ببل شیٹ ہوتی ہے اس کو آپٹیکل مارک ریڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اسکین کر کے ہمارا سکور بناتا ہے. تو یہ کمپیوٹر اسسٹڈ اسیسمنٹ کی ایگزامپل ہے. دوسرا ہے کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ. کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ وہ اسیسمنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے تھرو کی جاتی ہے. جیسے ہماری ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان کی, اس کی ساری اسیسمنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہے. ٹیسٹ آپ کا کمپیوٹر پہ آئے گا, ایک سسٹم پہ آئے گا, ان کے سب سینٹر میں آپ کو جا کے امتحان دینا ہے. سارے کے ساری اسیسمنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے, ٹیسٹ بھی کمپیوٹر پہ آن لائن آیا, آپ نے آن لائن اٹیمپٹ کیا, اٹیمپٹ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ بھی آپ کو آن لائن اس نے جنریٹ کر کے دے دیا. یا دوسرا جو آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, جب سے کووڈ آیا ہے تو اس کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کو LMS ہم کہتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے, کس چیز کی ایگزامپل ہے, کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ کی. آن لائن اسیسمنٹ میتھڈ ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن, یہ اس کی ہم اس دن بات کر رہے تھے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے MCQs ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک کویسچن ہوگا, اس کے نیچے جو ہے ایک باکس ہوگا, بلینک باکس, خالی باکس ہوگا, اور اس خالی باکس کے نیچے 4 آپشن دیے گئے ہوں گے, وہ بھی باکس کی شکل میں ہوں گے. یعنی ایک کویسچن ہے اوپر, اس کے نیچے ایک خالی باکس ہے, اس خالی باکس کے نیچے 4 اور باکسز ہیں جو فیلڈ ہیں. تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو جو اس کا کنسرن آنسر ہے جس باکس میں ہے, اس باکس کے اوپر اپنے جو کرسر ہے اس کو کلک کر کے اس کو ڈریگ کر کے پھر ڈراپ کر دے گا وہاں پہ جس باکس میں اس کا آنسر اس نے دینا ہے, جو خالی باکس ہے کویسچن کے بعد جو ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن. A type of computer based assessment where student indicate their selection by using a mouse or pointing device to drag and drop elements that illustrate their choice. MCQs true false اس میں جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. Response of student using a mouse or pointing device is called hotspot response. اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ماؤس کے تھرو جو ریسپانس دے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہاٹ اسپاٹ ریسپانس کہتے ہیں ایک بچے کا. اب آرمی الفا اور بیٹا ٹیسٹ World War I میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو بڑی تعداد میں جو ریکروٹس تھے, جوان بھرتی کرنے تھے, ان کی ریکوائرمنٹ تھی کافی زیادہ تعداد میں. تو اس وقت ان کو پڑھے لکھے نوجوانوں کے جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں مل رہے تھے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے. اب جو ان پڑھ ہیں ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان پڑھ جو تھے نوجوان ان کے لیے بھی انہوں نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا. جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کے لیے انہوں نے جو وربل ٹیسٹ ہے جس میں اسٹیٹمنٹ لینگویج کی شکل میں تھی, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ 3 آدمی ایک کام کو 10 دن میں کرتے ہیں, 2 آدمی کتنے دن میں مکمل کریں گے, اس طرح کے. جبکہ جو تھے الٹریٹ تھے ان کے لیے جو ٹیسٹ ڈیزائن کیے گئے تھے وہ پکچرز ڈایاگرامز اس شکل میں
جو ہے ان کے لیے ٹیسٹ ڈیزائن کیے گئے، یعنی نان وربل ٹیسٹ. تو آرمی الفا کون سے ٹیسٹ تھے؟ وربل ٹیسٹ تھے. اور کس کے لیے تھے؟ پڑھے لکھوں کے لیے، لٹریٹ کے لیے تھے. اور آرمی بیٹا جو ہے وہ نان وربل تھے اور الٹریٹ سبجیکٹس کے لیے تھے. یہ ورلڈ وار 1 میں آرمی الفا ٹیسٹ یا بیٹا ٹیسٹ بنائے گئے تھے. آرمی بیٹا 1917 میں 1917 میں نان وربل کمپیٹنٹ جو تھے ان کے لیے آرمی یہ ٹیسٹ بنائے گئے تھے. تو یہ کس نے بنائے تھے؟ رابرٹ یرکس نے، اور ان کے ساتھ 6 اور لوگ بھی تھے. 1.5 ملین ملٹری ریکروٹس یہ انہوں نے اس وقت سلیکٹ کرنے تھے، تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیے گئے تھے. جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ کلوز ہوا ماڈرن اسیسمنٹ کا. یہاں تک اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کسی کا کوئی کویسچن ہے تو